السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ آغاز حسب روایت اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستان میں، آج کی ویڈیو میں خصوصی طور پر بات ہوگی نماز اشراق کے بارے میں، کب، کیسے اور کتنی رکعات پڑھی جائیں گی، اور پھر اس میں اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ کیا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ اشراق کی نماز کا وقت کیا ہے۔ تو اشراق کی نماز کا درست وقت جو ہے وہ ہے جی صبح سورج نکلنے کے بعد 15 منٹ گزرنے کا ٹائم ہے، یعنی سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب سورج نیا نیا نکلتا ہے تو اس وقت اس کی جو ٹکی ہے، جو اس کی شکل ہے، اس میں تھوڑا سا پیلا پن ہوتا ہے، تھوڑی چمک کم ہوتی ہے، اور اس کے بعد 15 منٹ بعد وہ جو نا وہ پیلا پن اس کی چمک جو ہے وہ ہلکی سی جو ہوتی ہے جسے دیکھ سکتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ چمک ختم ہو جائے، ہلکی سی جو ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس وقت آپ اس تقریباً 15 منٹ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ نماز اشراق جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اشراق کی رکعت کتنی ہے اور وہ کیسے پڑھنی ہے۔ اشراق کی رکعت کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ اب یہ پڑھنی کیسے ہیں؟ بہترین طریقہ یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائیں، اور جیسے عام نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی، یعنی پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں اور کس وقت پڑھ رہا ہوں اور کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر ادا کر رہا ہوں۔ صرف یہ سوچ دماغ میں ہو تو کوئی اسپیشلی منہ سے کوئی علیحدہ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے آغاز کریں گے، اسی طرح سے جیسے عام نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں گے، پھر 2 اور پڑھیں گے۔ اگر وقت ہو تو اس طرح سے 12 رکعت تک ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا وقت رہتا ہے زوال تک، یعنی دوپہر کا جو زوال کا ٹائم ہے اس سے پہلے تک آپ اسے ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اول وقت میں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ویلے دی نماز کے ویلے دیاں ٹکراں، بہتر یہ ہے کہ آپ اسے سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد ادا کر لیں۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے ادا نہ کر سکیں تو پھر یہ زوال کے وقت تک بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن بہترین چیز یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اس طرح سے ہل سکتے ہیں کہ آپ اٹھ کے قرآن پاک پکڑ سکتے ہیں، وہ پڑھیں، کوئی ورد کریں، کوئی تسبیح کریں۔ اگر اس طرح سے کر لیں تو اور زیادہ اچھا ہے، لیکن 15 منٹ سورج نکلنے کے بعد تک آپ کوئی نفل ادا نہیں کر سکتے، کوئی نفلی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ 15-20 منٹ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ پھر یہ نماز اشراق جو ہے ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا وقت آپ کے لیے
زوال کے وقت تک ہے۔ اسی طرح سے یہ ساری باتیں ذہن میں اس لیے رکھنی چاہیے کہ جب آپ کو صحیح طریقہ کار صحیح وقت پر ادا کر رہے ہوں گے، اور نفل جو ہے کتنے ادا کرنے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، تو یعنی جب اس بارے میں معلومات آپ کے پاس ہوں گی ڈھیر ساری، تو پھر آپ جب یہ نماز عشاء ادا کریں گے تو اس کا نماز ادا کرنے کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں ایک اضافی نفلی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے خصوصی ملاقات کر رہا ہوں، اور اس کے یہ مجھے فائدے ہیں، اور یہ اس کا وقت پر میں ادا کر رہا ہوں اور درست طریقے سے ادا کر رہا ہوں، تو پھر اس کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے، مزے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا جی اس کا وقت اور رکعات کتنی پڑھنی ہے وہ، اور اب اس کے بعد اس کا اجر و ثواب۔ احادیث کی کتب میں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا ثواب جو ہے، اشراق کی نماز ادا کرنے کا ثواب جو ہے وہ ایک پورے حج اور عمرے کے برابر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیر آدمی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج اور عمرہ کرنے جائے گا، جبکہ غریب آدمی گھر میں ہی یا اپنے قریبی مسجد میں ہی یہ 2 سے 12 رکعات نوافل ادا کر لے گا، تو اس کو ایک پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، کتنی مزے کی بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں یا اپنی قریبی مسجد میں جہاں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پر اگر آپ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد یہ 2 سے 12 نوافل رکعات تک ادا کر لیں تو ایک حج اور عمرے کا ثواب پائیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنی عام روٹین کی زندگی طرف، جس میں ہم قدم قدم پر جھوٹ زیادہ بولتے ہیں اور سچ کم، لیکن ایسے لوگ ابھی بھی زیادہ ہیں جو ہر وقت سچ بولتے ہیں اور جھوٹ سے بچتے ہیں۔ پاکستان کی 24 کروڑ عوام ہے، اور 24 کروڑ میں سے اکثریت ابھی بھی سچ بولنے پر کاربند ہے۔ تو ہم بطور سچ بولنے والے پاکستانی کوشش کریں گے کہ ترغیب دی جائے ان لوگوں کو بھی جو جھوٹ بولتے ہیں، ان کو بھی پیار سے، محبت سے، اچھے سلیقے سے انہیں بھی سمجھایا اور بتایا جائے کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے اور ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے بھی ترغیب دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود سچ بولیں، یعنی پہلے ہم خود سچ بولیں، پھر ہم توقع رکھیں کہ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ سچ بولنا شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح سے سچ بولنے والے پاکستانیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، اور پھر ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو پیار اور محبت سے یہ کہہ سکیں گے کہ میرے پاکستانیوں، میرے سچ بولنے والے اچھے اور پکے مسلمانوں۔ تو اس طرح سے ہماری تعداد جو ہے اس میں اضافہ ہوگا، ہمارا معاشرہ آنے والے کل میں پرسکون ہوگا، بہترین ہوگا، اور ہم کامیاب ٹھہریں گے۔ اسی طرح سے ہمیں حد الوسیع کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں بات اگر کریں تو اس طرح سے کریں کہ اس کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں جو ہیں وہ بیان کی جا سکیں، اس پر تبصرہ کریں، لیکن کسی کی خامیاں جو ہیں، کسی کی برائیاں جو ہیں، ان کی ٹو میں رہنا اور ان کو تلاش کر کر کے ان کا اظہار کرنا، اس پر بار بار بات کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں، اور غیبت سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کوشش کریں، اس غیبت سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے، اول تو آپ اپنے
اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا یہ درست ہے، اس سے کتنے مسلمانوں کو، کتنے پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا اور کتنے لوگوں کو نقصان ہوگا۔ تو اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بہترین چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر دوسروں کے بارے میں جب بھی بات کریں، کوئی اگر شخص موجود نہیں ہے، کوئی ساتھی اگر موجود نہیں ہے، کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے، تو اس کی وہ باتیں صرف یاد کریں، وہ باتیں دہرائیں جو اس کو ڈیگریڈ نہ کرتی ہوں، جن سے اس کی برائیاں نمایاں نہ ہوتی ہوں بلکہ اچھائیاں نمایاں ہوتی ہوں۔ اس کے بارے میں جو اس کی اچھی عادتیں ہیں، اس کی خوبیاں جو ہیں، ان پر تبصرہ کریں، ورنہ نہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ آپ جب کسی کے خلاف بولیں گے، کچھ ایسے جملے بولیں گے جس کو آپ اس کی موجودگی میں نہیں بول سکتے، تو یہ غیبت ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور آنے والے کل کے لیے بہترین معاشرہ ترتیب دینا ہے، بہترین اپنی عادات کے ساتھ ثابت کرنا ہے کہ آپ خود بہت اچھے ہیں۔ آپ اچھے ہیں، لیکن کچھ چاند خامیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ہمیں آہستہ آہستہ انہیں ختم کرنا چاہیے۔ تو پھر بنے گا اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔